مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، جن میں فواد چودھری، شیر افضل، مروت سر فہرست ہیں۔ کوئی ان کی BMW پر اعتراض اٹھا رہا ہے جو کہ کسی میزبان نے ان کو اس میں بٹھایا تھا، اور کوئی ان پر قہقے مار رہا ہے کہ ان کو ویزا لگوا کر وہاں بھیج دیتے ہیں۔ جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی نا تو بدتمیزی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے پاس تو ویسے ہی اچھی خاصی تنخواہ تھی، ان کی حلال تنخواہ تھی۔ سعودی عرب میں 5 سال وہ وہاں کی فقی مجلس کے امیر رہے ہیں، تو اس میں سعودی عرب کی طرف سے بھی ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ ان کو تو ارب پتی ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ ارب پتی نہیں ہیں۔ اس دور میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ کا بہت بڑا حصہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ BMW رکھ بھی لیتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ اور حقیقت میں یہ کہ وہ BMW ان کی ہے بھی نہیں، تو میزبان نے ان کو پروٹوکول کے لیے جب کوئی بلاتا ہے نا، تو کچھ لوگ خاندانی بدتمیز ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب تو ایسی شخصیت ہیں، ان کی زبان سے تو کبھی کوئی منفی جملہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے، کبھی ان کی زبان سے کوئی منفی جملہ نہیں سنا ہم نے، کوئی منفی بات، انتہائی با اخلاق۔ تو ابھی دیکھو میڈیا نے ایک ایسا ٹرینڈ چلا دیا ہے ملک میں، جو منہ میں اٹھتا ہے اپنا کیریکٹر ان لوگوں کا دیکھو، آپ اپنی عیاشیاں ان کی دیکھو، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے یہ۔ اپنی جماعتوں تک نے تو ان کو نکال دیا ہے، اپنی جماعتوں میں نہیں فٹ ہو سکے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جن تنظیموں میں، جن سیاسی جماعتوں میں تھے، انہوں نے کک آؤٹ کیا ہے ان کو۔ بعض تو ایسے اعلیٰ درجے کے مجاہد ہیں کہ 1-2 دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے 2-4 چترول لگائیں تو فوراً اپنے قائد سے برات کا اعلان کر دیا۔ یعنی آپ جس قائد کے پیچھے چلا کرتے تھے، 2 تھپڑ لگے اور آپ نے وہ بولا قائد ہی آپ کا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی اوقات ہیں ان لوگوں کی، ایک تو وہ فواد چودھری صاحب ہیں اور یہ جو شیل افضل مروت صاحب ہیں۔ اپنی حالت ان کی وفاؤں کی یہ ہے کہ 2 چترول لگے، تھوڑا سا عوام نے احتجاج کیا تو کسی کو نکال دیا، کسی نے استعفیٰ دے دیا، یہ ہے ان کی اپنی حالت۔ اور آپ ان کی زبان دیکھو، مجھے اس پہ کہنا نہیں تھا لیکن یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے۔ علماء کو، بڑے لوگوں کو میڈیا پہ جس طرح منہ پھاڑ پھاڑ کے بکواسات کی جا رہی ہیں۔ آپ کو اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے، آپ کسی دوسرے عالم کی بات نقل کر لو، بھائی یہ ان کی بات ہے لیکن دوسرے حضرت یہ کہہ رہے ہیں۔ تمیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ مجھے ان کے خلاف کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو انہوں نے سوال پوچھ لیا، کیونکہ کمنٹس میں ہی لوگوں نے ماشاءاللہ کافی طبیعت ہری کر دی ہے۔ لیکن دیکھو، بے عزتی ہمیشہ عزت دار آدمی کو فیل ہوتی ہے، ان لوگوں کو اپنی بے عزتی فیل نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے کہ عزت ہوتی ہے تو انسان کو بے عزتی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیول کے بے شرم لوگ ہیں کہ کوئی بزرگ ان کی زبانوں سے نہیں بچا، کوئی اسکالر ان کی جب چاہیں، جس کے خلاف چاہیں، جو چاہیں بول دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس ٹرینڈ کو ختم کرنا چاہیے میڈیا پہ، جب کہ کوئی اس طرح کی بات کرے، ورنہ کل آپ لوگوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے، کل آپ لوگوں نے بھی۔ بھائی مفتی تقی صاحب کی ایک بات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے۔ سب سے پہلی بات، عالم ہے، اور کس لیول کے عالم ہے، پوری دنیا مانتی ہے ان کو، اس لیول کے عالم ہے۔ نمبر 2، ان کا تقوی۔ آپ کبھی ان کے قریب لوگوں سے ان کی تقوی اور ان کی جو سیرت کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تیسری چیز، اخلاق۔ اتنی زندگی گزار دی، کبھی کسی کا نام لے کے اس پہ بھپتیاں کسنا، کتنے نپے تلے الفاظ وہ زبان سے نکالتے ہیں، جب کوئی بات کرتے ہیں کتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انسان خطاؤں سے پاک ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، حضرت سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوالٹیز کتنی ہیں۔ چوتھی بات، بوڑھے بھی ہیں۔ بوڑھا تو یار کوئی غیر مسلم بھی ہونا تو انسان اس کی عمر کا خیال کر لیتا ہے کہ یار یہ بوڑھا آدمی ہے، اس کی سفید بالوں کا انسان خیال کر لیتا ہے، اس کے بڑھاپے کا خیال کر لیتا ہے۔ مگر خاندانی بدتمیز ہوگا، اس کو نہ کسی کی داڑھی کا خیال ہوگا، نہ کسی کے بڑھاپے کا خیال ہوگا۔ ہم کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں نا، کتنا ہی غلط، تو آدمی کہتا ہے یار اس کی عمر دیکھو، اپنی عمر دیکھو، ہم کیا اس کے خلاف بات کریں۔ ہم ان بے شرموں میں کسی کے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں ہے۔ تو یہ اپنی اوقات انہوں نے میڈیا پہ دکھائی ہے۔ اس کے جملے کے بعد سے میں نے کہا یہ بھی بے شرم انسان ہے۔ جس آدمی کو تمیز نہ ہو نا، کسی بڑے چھوٹے کا احترام نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کو رسپیکٹ نہیں دیتا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
کچھ بھی نہیں دیکھتے حضرت مفتی تقی صاحب کے, صرف بڑھاپے کو دیکھ لو, صرف بڑھاپے کو. ایک بوڑھے آدمی کے خلاف آپ اس طرح سے بات کر رہے ہو. تو یہاں 2 نمبر کاموں میں ہم الحمدللہ اتنی ہم نے ترقی کی ہے کہ 2 نمبری میں ہم سے ایک بندہ مجھ سے ملا, بڑے کرمنل کیسز میں ہے نا وہ. تو میں نے اس سے کہا یار میرا ایک یہ کام ہے, ذرا یہ کر دو. اس نے کہا مفتی صاحب الٹا کام کروانے ہیں تو بتاؤ کوئی. میں کبھی لیگل کام کرتا ہی نہیں ہوں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ پٹوانا ہے, مروانا ہے, چترول لگانے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, لیگل وے میں کرو. کہہ رہے لیگل وے میں نہیں کرتا کام, مجھے آتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی ایسی فلمیں ہیں نا, آپ حیران ہو گئے. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے پتہ نہیں مجھ لیگل وے میں ہوتا نہیں, کوئی الٹے طریقے سے کسی سے پیسے نکلوانے یا کسی کے چترول لگوانے ہیں, تو وہ میں بہت سارے میرے پاس راستے ہیں. تو میں نے کہا تمیز سے کر لو. کہہ رہے تمیز والے پھر دوسرے لوگ ہیں, ان سے کروا لو آپ کوئی کام. خیر, تو پاکستان الٹے کاموں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت ترقی دی ہے. تو کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کولا نیکسٹ کولڈ ڈرنک پینے سے منع کیا؟ مفتی تقی صاحب نے بائیکاٹ کا کہا ہے, کسی خاص کمپنی کا میرا خیال ہے نام نہیں لیا انہوں نے. کچا انڈا کھانا کیسا ہے؟ کیا آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں. وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا, وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا. میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر میں آئے, فرسٹ وائف دوسرے گھر میں جائیں, تو وہ جا نہیں رہی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, میں جم سے آیا, فریج میں نے کھولا, کچن میں فریج رکھا تھا, 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, میں پی گیا, ایسے توڑے اور پی گیا. اچھا, میرا ارادہ کوئی دھوکہ دینے کا یا کوئی ڈرانے کا نہیں تھا. تو میں نے کچا انڈا پی کے ادھر کہیں جو اس کے چھلکے تھے تھوڑا ڈسٹ بن دور تھا, وہ پھینک کے آ کے کھڑا ہو گیا میں. اب میری اہلیہ نے جب فریج کھولا تو اس میں انڈے ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے تصور میں بھی نہیں کوئی آ کے اتنی تیزی سے انڈے پی کے, بھائی انڈا تو تلا جاتا ہے, بوائل کیا جاتا ہے. تو میری اہلیہ نے مجھ سے بولا کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہاں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک غائب ہوئے ہیں. وہ کوئی دیگچی نظر نہیں آ رہی جس میں کسی نے بوائل کیا ہو, اچانک غائب ہو گئے. تو میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا. میں کہاں ان چیزوں کو مانتا ہوں. تو جنات کے وجود کا میں قائل ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انڈے پی گئے جنات بیٹھ گئے. تو میں خود ہی جن تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ جن. میں نے کہا اب کیا کرنے؟ کہہ رہے مجھے اس گھر سے لے چلے. مجھے پہلے ہی شک تھا, یہاں کچھ آوازیں آتی تھی, مجھے یہاں کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سامان اٹھایا دوسرے گھر میں, جن کو میں یہاں لانا چاہتا تھا ان کو اس گھر. آپ کہیں گے بھائی دوسری بیوی کو بڑے گھر میں کیوں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسری جب آپ شادی کریں گے تو میں اپنے ساتھ رکھوں گی اس کو. ابھی میں نے کی نہیں تھی, تو سیکنڈ وائف سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں 3rd کروں گا تو 2nd اور 3rd ساتھ رہیں گی, تو اس کے لیے مجھے بڑا گھر چاہیے تھا. فرسٹ وائف نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گی, تو ان کو پھر میں نے کہا چھوٹے گھر میں لے جاؤں. اب لیکن لے جانا آسان ہے. میں ان سے کہوں فرسٹ کو کہ آپ اس گھر میں چلی جاؤ, وہ کہے گی ایک تو شادی بھی تم نے کی اور ہمیں چھوٹے گھر میں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. تو یہ جو واقعہ ہوا, میں نے 2 انڈے پیے. گھر والوں نے کہا اس گھر میں جنات ہیں, کیونکہ ابھی انڈے یہاں رکھے ہوئے. اچھا, میں بھی بہت میری اسپیڈ کا بٹن ہر وقت دبا رہتا ہے. میں بہت اسپیڈ میں کام کرتا ہوں, یوں ایسے گھوم رہا ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے یوں نکلا, ایسے جا رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں. تو اب میں تو آیا اور جو میں نے کہا پی گیا. میرا کوئی دھوکے کی نیت نہیں تھی, بس آیا فریج میں دیکھے انڈے پڑے ہوئے اور نکالے پیے. اچھا, گھر والے یہیں کچن پہ روٹی وشوٹی بنا رہے تھے, تو میں نے پیے اور جا کے پھینک دیے. گھر والوں نے دیکھا انڈے ہی نہیں ہے, کہاں گئے بھائی؟ تو ایک دم پریشان, یار یہ انڈا اچانک غائب کہاں ہوا ہے؟ یعنی سیکنڈوں میں کیا میں نے یہ کام. تو گھر والوں نے مجھے بولا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ جنات. اچھا, میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے شفٹ کریں, میں نہیں اب رہوں گی اس گھر میں. کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے والا گھر جو ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا فضل ہوا, سامان لپیٹا, اور میں بھی گھننا, میں بتا نہیں رہا کہ میں نے پیے ہیں. میں نے کہا بتا گیا تو پھر گیا. پھر تیسری کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے گھر تھوڑی ہیں کہ میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دیتا رہوں. اس وقت تو نہیں بنا سکتا تھا میں, تو یعنی کرائے پہ بھی رکھ سکتا تھا میں اس وقت. میری مالی حالات اتنی, اب بھی اس وقت بھی بہت اچھے تھے, اب بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اب کی نسبت اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر میں نے یہی کیا, فوراً سامان شفٹ کیا, ان کو یہاں لے آیا, تیسری شادی کی. پھر کیا ہوا ہے, پھر میں نے
پھر بھی نہیں بتایا. یہ میرے بیان سے پتہ چلا ہے گھر والوں کو کہ وہ واقعہ اصل میں اتنے عرصے بعد بتا دیا جب بچے بھی پیدا ہو گئے, تیسری شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بتا دیا نا, ایسا نہ واپس آ جائیں. تو اب تو بات بہت پرانی ہو گئی نا, یہ 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں میں, 2012 یا 11 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد میں نے پچھلے سال یہ واقعہ بتایا تو گھر والوں کو پتا چلا جن بھی نہیں تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کس کی طرف سے ہوتی ہیں. تبھی اللہ کہہ رہے تم نکاح کرو, مدد کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ نے کی نا مدد, ایسے مدد کی میری کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا.